اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل لب رسول اللہ فی بعض الایام وقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت لا یعوذک باللہ یابتہ من الضعف فقال یا فاطمۃ اتینی بالکساء لمانی فغتنی بہی فاتیتہ بالکساء لمانی فغتیتہ بہی وسرت انظر الیہ ویضا وجہہ یطلع کانہ البدر فی لیالۃ وتمامہ وکمالہ وما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ فقلت منا جداک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتظننی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی یا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معهم تحت الکساء فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی یا قرۃ عینی وثمرۃ فوادی فقال علی امہ انی شم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت منا جداک واخاک تحت الکساء فاذن الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ والسلام علیک یا من اختار اللہ وتظننی ان اکون معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معهما تحت الکساء اللہم صلی واقبل ان ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المومنین فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ اخی و ابن امی رسول اللہ فقلت منا ہا ہوا ما ولدک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتظننی ان اکون معکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخی و یا وصیتی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء صلی اللہ محمد وآل محمد ثم آتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاہ یا رسول اللہ اتظننی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی یا وبعزتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ برسول اللہ بطرف الکساء وام عبیدہ یمنی الی السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بیت وخاصیتی وحامیتی لحم ولحم ودمهم ودمهم یلمنی ما یلمهم ویحزننی ویحزنهم انا حرب لمن حرابهم وسلم لمن سالهم وعدو لمن اداهم ومحب لمن احبهم انهم منی وانا منهم فاجل صلواتک وبرکاتک ورحماتک وغفرانک ورضوانک وعلیا وعلیہم وعظیم عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وقال اللہ
فقال اللہ عز و جل یا ملائکتی والسکان والسماوات انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا مرضی ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت حول الخمسۃ الذین هم تحت الکسائے فقال الامین جبرائیل یا ربی ومن تحت الکسائے وقال عز و جل هم اہل بیت النبوۃ ومؤذن الرسالۃ هم فاطمۃ ابوها وبالها وبنوها اللهم صل علی محمد وعلی محمد وقال جبرائیل یا ربی اتظن لی ان اهبط الارض لکون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لك فهبط الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرک السلام ويخصك بالتحت والاکرام ويقول لك وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم تحت الکساء قال ادخل معکم تحت الکساء تاذن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہ نعم قد اذنت لك فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء فقال لأبي إن الله قد وحى إليكم إن يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلی اللہ علیہ محمد وقال علی لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند اللہ فقال نبی والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی بالرسالۃ نجی ما ذکر خبرنا هذا فی محفل اہل الارض وفیہ جمیع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمات وحفت بهم الملائکۃ واستغفرت لهم لا يتفرقوا فقال علی وذ اللہ فزنا وسیدنا فازوا شیعتنا ورب الکعبہ فقال النبی ثانیا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نجی ما ذکر خبرنا هذا فی محافل الارض وفیہ جمیع من شیعتنا ومحبینا وفیہم مہموم الا وفرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ وقال علی عظم اللہ فدنا وسیدنا وکذالک شیعتنا فازوا وسدوا فی الدنیا والآخرات ورب الکعبہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ رات حدیثی قصہ کے ذریعے مجلس کا آغاز ہو چکا۔ پروگرام کی تفصیل ایک بار سماعت کر لیں، اس کے بعد بارگاہ مولا میں نذرانِ خدمت پیش کریں گے۔ غازی سلم ہمایوں پوری اور اس کے بعد شاعر اہل بیت جناب عزیز صاحب قصبہ سرائے اعظم گڑھ، اور اس کے بعد مہمان شاعر جناب صدر صاحب سرائے قاضی فیض آباد جو کہ فرش ادا پر موجود ہیں۔ اس کے بعد رونق آفرد ممبر ہوں گے عالی جناب مولانا سید محمد مہری صاحب قبلہ بھلولی اعظم گڑھ جو کہ تشریف لا چکے ہیں۔ ایک بار نعرہ صلوات بھیج دیں آپ ذرا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ رہا کرنے سے پہلے پر قطر دیتے ہیں طائر کے، رہا کرنے سے پہلے پر قطر دیتے ہیں طائر کے، اسیران قفس پر ظلم یہ صیاد کرتے ہیں، مگر حیدر کے گھر کے لوگ فطرس کی قسم وہ ہیں جو پہلے پر عطا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں۔ گزارش ہے غازی سلم سے کہ آئیں اور آپ حضرات سے گزارش ہے باواز بلند صلوات سے استعمال کریں۔ نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے گھر بھی اب لگتا ہے سنسان، ماں تیرے جانے سے تیرے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میں میرے، تیرے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میں میرے، لگتے ہیں اب سبھی انجان، ماں تیرے جانے سے باتیں کر پاس میرے، بیٹھے کر پاس میرے، بات جہاں کرتی تھی بیٹھے کر پاس میرے، بات جہاں کرتی تھی، سونا وہ ہو گیا دالان، ماں تیرے جانے سے کتنے دکھ میں نے دیے تو نے وہ ہنس کر ہی سہے، کتنے دکھ میں نے دیے تو نے وہ ہنس کر ہی سہے، سوچ کر ہوں میں پشیمان، ماں تیرے جانے سے، موت آ جاتی مجھے ماں تیری خدمت کرتے، موت آ جاتی مجھے ماں تیری خدمت کرتے، رہ گیا دل میں یہ ارمان، ماں تیرے جانے سے سوات غالب سلموں کو اس وجہ سے بٹھا دیا تھا تاکہ کچھ لوگ اور اضافہ ہو جائے۔ اب میں بغیر وقت لیے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں سوز خوانی کے لیے جناب جاوید صاحب اور ان کے ہمنوا ہمایوں پور سے کہ آئیں سوز خوانی کا سلسلہ شروع کریں۔ نعرہ صلوات، اللہ صلی اللہ باقی وغیرہ وہ بھی فاتح ہوتا ہے مت کریں۔ شروع کریں نا۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئے، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئے، بھول پڑ گیا کہ بنت نبی کچھ کر گئے، بھول پڑ گیا کہ بنت نبی کچھ کر گئے، پاکوں کے رنج سہ کے حضور پیغمبر گئے، محبوب کبریا کی عزادار مر گئے، محبوب
کبریا کی عزادار مر گئے 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی فاتحہ. جب فاطمہ کے سب گل تر خون میں بھر گئے مقتل کی راہ سے سفر خلد کر گئے بیکس کے سارے چاہنے والے گزر گئے عباس مر گئے علی اکبر بھی مر گئے عباس مر گئے علی اکبر بھی مر گئے پھر دوست کو روا ہوئے منہ موڑ موڑ کے سب چل بسے حسین کو غربت میں چھوڑ کے سب چل بسے حسین کو غربت میں چھوڑ کے صابر نے سب جفائیں سہی بدعا نہ کی گھر لٹ گیا منہ سے شکایت ذرا نہ کی اوروں کو روئے اپنے پسر کی عزا نہ کی بیٹا جوان مر گیا وہ بکا نہ کی بیٹا جوان مر گیا وہ بکا نہ کی اتنا کہا کہ غم سے جگر چاک چاک اے لال اب حسین کے جینے پہ خاک اے لال اب حسین کے جینے پہ خاک ریتی پہ برچھی کھائے پڑا تھا جو نور بیٹھے تھے دل کو پکڑے ہوئے شاہ مشرق ناگاہ ایک کنیز پکاری بشور دم توڑتا ہے پیاس بے شیر یا حسین دم توڑتا ہے پیاس بے شیر یا حسین للہ جلد خیمے میں تشریف لائیے بانو کا لال روٹ گیا ہے منائیے بانو کا لال روٹ گیا ہے منائیے بسمل ہوئے یہ سنتے مظلوم کربلا اٹھے کمر پکڑ کے بسدنا گاؤ آئے جو کر مقام دیکھا یہ ماجرا من کا ڈلا ہے سٹ ہے بچے کے دست پا من کا ڈلا ہے سٹ ہے بچے کے دست پا جھولے میں جا بلب جو ہے اصغر پڑے ہوئے روتے ہیں اہل بیت پیام
पर खड़े हुए, मुरझा के खिल गया वो गुले कर जो एक बार। ज़ैनब ने की ये अर्ज़ की है शाह नामदार, क्या कह दिया कि प्यास भी भूला ये शेर ख्वार। बोले कहा था हमने कि होठों पे दर्द सा, बोले कहा था हमने कि होठों पे दर्द सा। अकबर शहीद हो गए उम्मत वास्ते, अब तुम भी जान दे दो शफाअत के वास्ते, अब तुम भी जान दे दो शफाअत के वास्ते। बच्चे को जब से आगे चलो, इधर आओ। वहाँ का नारे हैदरी, नारे सलवार। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम अलैकुम। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। सोसखानी के फ़राइज़ का अंजाम दे रहे थे मोहतरम जनाब जावेद हिमायूपुरी साहब और उनके हमनवा। पेशखानी में 4 शोराए कराम हैं और काफ़ी अभी तो फ़िलहाल मजलिस का आगाज़ हुआ है, और जो हज़रात बाहर तशरीफ़ फरमा उनसे भी मेरी गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएँ। एक मुसद्दस समात करिएगा कि मैं नुसरते शब्बीर में अब्बास बनूंगी, मैं नुसरते शब्बीर में अब्बास बनूंगी, बाजार हो दरबार हो सब फतह करूंगी। कि मैं नुसरते शब्बीर में अब्बास बनूंगी, बाजार हो दरबार हो सब फतह करूंगी। मैं दुश्मने शब्बीर को जीने नहीं दूंगी, बैत के तलबगार को रुसवा में करूंगी। मैं नुसरते शब्बीर में अब्बास बनूंगी, बाजार हो दरबार हो सब फतह करूंगी। मैं दुश्मने शब्बीर को जीने नहीं दूंगी, बैत के तलबगार को रुसवा में करूंगी। तो अब फर्श अज़ा शाह का हर घर में बिछेगा, दुश्मन मेरे शब्बीर का बेमौत मरेगा। तो अब फर्श अज़ा शाह का हर घर में बिछेगा, दुश्मन मेरे शब्बीर का बेमौत मरेगा। आइए मैं इन्हीं मिसरों ज़ेरे साया गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम जनाब शाहनवाज साहब से तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से सामईन के क़ुलूब को मुस्तफ़ीद करें। बुलंद तरीन सलवात साहब हज़रात से इस्तक़बाल करें। हज़रत वक्त न लेते हुए अल्लाह कोई तमहीद में वक्त ज़ाय होगा, बस समाज फरमाया कि 2-3 किताब बस की ज़ात पे मेरी ये करम कर दे, ज़ात पे मेरी ये करम कर दे, ऐ खुदा मुझको मोहतरम कर दे। ज़ात पे मेरी ये करम कर दे, ऐ खुदा मुझको मोहतरम कर दे। तो मुझको लिखनी है मिदहते अब्बास, मेरे हाथों को तू कलम कर दे। मुझको लिखनी है मिदहते अब्बास, मेरे हाथों को तू कलम कर दे। तो समझ में कि अपनी अहदियत का एक एहसास बनाकर, अपनी अहदियत का एक एहसास बनाकर, अक्से रुखे तौहीद का अक्कास बनाकर, अपनी अहदियत का एक एहसास बनाकर, अक्से रुखे तौहीद का अक्कास बनाकर, वो नफ्स खरीदा था अली से जो खुदा ने। नारे सलवात बाबू। अक्से अपनी अहदियत का एक एहसास बनाकर, अक्से रुखे तौहीद का अक्कास बनाकर, अक्से रुखे तौहीद का अक्कास बनाकर, वो नफ्स अली से खरीदा था जो खुदा ने शब्बीर को लौटा दिया अब्बास बनाकर, शब्बीर को लौटा दिया अब्बास बनाकर। समझ में कि अली के बस दुनिया को समझाया नहीं करते,
علی کے بس دنیا کو سمجھایا نہیں کرتے، ہم اپنے سر کو دیواروں سے ٹکرایا نہیں کرتے۔ علی کے بس دنیا کو سمجھایا نہیں کرتے، ہم اپنے سر کو دیواروں سے ٹکرایا نہیں کرتے۔ تو محمد نور زہرا چاہیے معراج پر آؤ، یہ وہ آیت ہے جو جبریل لے جایا نہیں کرتے۔ محمد نور زہرا چاہیے معراج پر آؤ، یہ وہ آیت ہے جو جبریل لے جایا نہیں کرتے۔ نعرے سلوات گاؤ۔ ماشاء اللہ، یہ تھے آپ کے درمیان میں محترم جناب صفدر اعظمی صاحب، شہنواز اعظمی صاحب، استاد محترم کی موجودگی میں سماعت کریے گا۔ مولا عباس کے حوالے سے محترم شہنواز اعظمی صاحب کلام پیش کر رہے تھے، ایک مصدق سماعت کریے گا عزیز بھائی۔ کہ دنیا میں نبی زادی کا احسان ہے عباس، دنیا میں نبی زادی کا احسان ہے عباس۔ ایک بلندرین صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ دنیا میں نبی زادی کا احسان ہے عباس، حد یہ ہے کہ اسلام کا ایمان ہے عباس۔ کہ دنیا میں نبی زادی کا احسان ہے عباس، حد یہ ہے کہ اسلام کا ایمان ہے عباس، اور اپنے محمد کا نگہبان ہے عباس۔ حیدر کا پسر ہو کے بھی عمران ہے عباس، اور اپنے محمد کا نگہبان ہے عباس۔ حیدر کا پسر ہو کے بھی عمران ہے عباس۔ تو معصوم ہے، مخدوم ہے، مولا ہے، ولی ہے، یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا علی ہے۔ تو معصوم ہے، مخدوم ہے، مولا ہے، ولی ہے، یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا علی ہے۔ آئیے میں انہی مصرع زیر سایہ گزارش گزاروں محترم جناب صفدر اعظمی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کے قلوب کو مستفید کریں۔ بلندرین صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد، پڑھیں ور محمد و آل محمد۔ خدا کا خوف و رحمت پہ اعتبار کرو، خدا کا خوف و رحمت پہ اعتبار کرو، مایوس کفر ہے اس کو تو ہم کنار کرو۔ خدا کا خوف و رحمت پہ اعتبار کرو، مایوس کفر ہے اس کو تو ہم کنار کرو۔ شیر پر تو رکھا قبلہ کی پوچھاؤں، دلوں سے بغض حسد صاف عزادار کرو، گلشن نبی کے گلشن کو یوں گلزار کرو، گلشن نبی کے گلشن کو یوں گلزار کرو، حلال رزق سے تقوی و پرہیزگار کرو۔ شمیم صاحب، حلال رزق سے تقوی پرہیزگار کرو، علی کے عشق میں پھر شکر کے دیگار کرو، علی کے عشق میں پھر شکر کے دیگار کرو، بامل عالم بزرگوں کی اطاعت کریے، بامل عالم بزرگوں کی اطاعت کریے، امام مہدی سے پھر آنے کا اصرار کرو، امام مہدی کے پھر آنے کا اصرار کرو، خدا کا خوف و رحمت پہ اعتبار کرو، مایوس کفر ہے اس کو تو ہم کنار کرو۔ ہم نے جانا ہی کہاں عظمت زہرا کیا ہے، ہم نے جانا ہی کہاں عظمت زہرا کیا ہے،
पहले ये सोचो कि फिजा का मर्तबा क्या है, हमने जाना ही कहाँ अज़मत ज़हरा क्या है। पहले ये सोचो कि फिजा का मर्तबा क्या है, पहले ये सोचो कि फिजा का मर्तबा क्या है। जिसकी कनीज का लहजा हो लहजाए कुरान, जिसकी कनीज का लहजा हो लहजाए कुरान, उसकी शहजादी का फिर सोचिए लहजा क्या है, उसकी शहजादी का फिर सोचिए लहजा क्या है। हम लोग रमज़ान के महीने में चल रहे हैं और है ना किबला हम लोग सुनते हैं, हकीकत है वो खुश नसीब है जो इस माह मुहर्रम में अपने आप को बख्शाता है, बदकिस्मत है जो ना कर सके। अल्लाह का दर हर वक्त खुला है। शेख किबला इजाज़त है। इसकी खातिर करो शकील भाई, इसकी खातिर करो ना कोई रंजो गम, इसकी खातिर करो ना कोई रंजो गम। रोजा रखने से कुव्वत नहीं होती कम, इसकी खातिर करो ना कोई रंजो गम। रोजा रखने से कुव्वत नहीं होती कम। बतौर दलील पेश करो किबला मस्जिद में बतौर इस्लाह, हो के नाज़ामशी यत करेगी करम, हो के नाज़ामशी यत करेगी करम। साथ देंगे तेरा पंजतन हर कदम, इसकी खातिर करो ना कोई रंजो गम। रोजा रखने से कुव्वत नहीं होती कम, हो के नाज़ामशी यत करेगी करम। साथ देंगे तेरा पंजतन हर कदम। हर इबादत का इस दर से आगाज है, इनके ही दम से रो देता एजाज है। हर इबादत का इस दर से आगाज है, इनके ही दम से रोज़े का है। ये तो वाजिब की बात कर रहे हैं, अब मुस्तहबार जहाँ से शुरू हुए किबला को पेश कराऊं। 3 दिन रोजे पे रोजा रखते गए, रोटी मिस्कीन यतीम 3 दिन रोजे से रोजा रखते गए, रोटी मिस्कीन यतीमों को देते गए। शुक्र पे शुक्र शुक्र पे शुक्र मालिक का करते गए। वक्त अफ्तार नमक पानी पीते गए, वक्त अफ्तार नमक पानी पीते गए। पाके रोटी मलक जब जना ले गया, पाके रोटी मलक जब जना ले गया। देख के हो गया सारा इंसान कहाँ क्या, इसकी खातिर करो ना कोई रंजो गम। रोजा रखने से कुव्वत नहीं होती कम। रोजा शाबीर शाबर की मन्नत का था, रोजा शाबीर शाबर की मन्नत का था। बीबी ज़हरा माँ की सारी समझता है। बीबी ज़हरा मौला ने जो था रखा, देखा फिजा ने बच्चों का जब हौसला, साथ बच्चों को
खुद उसने रोजा रखा। इस इबादत में फिजा जो शामिल हुई, सूरह दहर कुरआन में नाज़िल हुई। सूरह दहर कुरआन पंजतन वाले हो ये पता, आप जरा एहसास करिएगा, पंजतन तुम वली वाले हो ये पता कैसे हो, बिन नमाज रोजे के फिर शिया कैसे हो। तुम वली वाले हो ये पता कैसे हो, बिन नमाज रोजे के फिर शिया कैसे हो। शुक्र मालिक का सोचो अदा कैसे हो, इस इबादत से आखिर जुदा कैसे हो, इस इबादत से आखिर जुदा कैसे हो। करके सहरी अदा आके दे दीजिए, करके सहरी अदा आके दे दीजिए, है इमाम ज़मा ये भी ये सोचिए, इसकी खातिर करो कितनी कुर्बानियों से इबादत बची, इस इबादत में ज़रबत अली को लगी। दुश्मन करबला तक निकाली गई, इसकी खातिर बहादुर की गर्दन कटी। सर कटाया बहादुर ने जिसके लिए, हम झुका दे जबी आओ उसके लिए। नाज किस्मत पे सफ दर को तब हो गया, शायद दिल से ये है दर का जब हो गया। दूर रंजो बला से वो सब हो गया, इस इबादत का पाबंद अब हो गया। माफ कर दे खुदा अब वज़ादार को, ये जगाता है महदी के अंसार को। आखिरी कलाम है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। फलसफा इस फानी दुनिया का सुनो अब क्या मिला। शायद मरूफा का नाम सिद्दीका है। फलसफा इस फानी दुनिया का सुनो अब क्या मिला, आरज़ू थी जिंदगी की। फलसफा इस फानी दुनिया का सुनो अब क्या मिला, आरज़ू थी जिंदगी की मौत से मैं जा मिला, आरज़ू थी जिंदगी की मौत से मैं जा मिला। वैसे तो हर मुल्क का परचम बस अपनी हद में है, क्या कहना है भाई, वाह। वैसे तो हर मुल्क का परचम बस अपनी हद में है। हाँ 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 हाँ, परचम बस अपनी हद में है। और परचम अब्बास हमको हर जगह ऊंचा मिला, हर चमे अब्बास हमको हर जगह ऊंचा मिला। और लेके जन्नत जाएंगी सफदर सिद्दीक, लेके जन्नत जाएंगी सिद्दीका को सफदर बतूल। इश्क हैदर और गमेश ये बड़ा तोहफा मिला। सवाल भेजा था, मोजिज़ा रब की तरह तू भी दिखाए अब्बास,
मुझिजा रब की तरह तू भी दिखाए अब्बा, गिनने वाले को बिना हाथ उठाए अब्बा। मुझिजा रब की तरह तू भी दिखाए अब्बा, गिनने वाले को बिना हाथ उठाए अब्बा। कह के मासूम फजीलत का तेरी हद मैं करूं, लब पे मासूम के आई है दुआए अब्बा। माशाअल्लाह, ये थे आपके दरमियान में मोहतरम जनाब सफदर जाफरी साहब। मैं एक बेहतरीन शायर को आवाज़ देने से कबल एक मतला और दो शेर अजीज़ भाई, कि जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, कि जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा, तो नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तज़ा का लाल, ये सर अली का है ये झुकाया न जाएगा। तो नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तज़ा का लाल, ये सर अली का है ये झुकाया न जाएगा। जब तक हमारे सर पे है ये अब्बास का आलम, हमको यजीदियत से डराया न जाएगा। जब तक हमारे सर पे है ये अब्बास का आलम, हमको यजीदियत से डराया न जाएगा। आइए मैं गुज़ारिश हूँ मोहतरम जनाब अज़ीज़ आज़मी साहब से तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से सामईन के कुलूब को मुस्तफ़ीद करें। बुलंद तरीन सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आल हाज़िरीन मजलिस सलाम अलैकुम। चार मिसरे समाअत करें कि मैं आले पैगंबर से विला रखता हूँ, मैं आले पैगंबर से विला रखता हूँ, परवाने जन्नत बखुदा रखता हूँ, परवाने जन्नत बखुदा रखता हूँ। लग़ज़िश से बचाती है मुझे नादे अली, लग़ज़िश से बचाती है मुझे नादे अली, मूसा की तरह मैं भी असा रखता हूँ। लग़ज़िश से बचाती है मुझे, लग़ज़िश से बचाती है मुझे नादे अली, मूसा की तरह मैं भी असा रखता हूँ। चार मिसरे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से पेश कर रहा हूँ कि जिसकी मिदहत में इमाम वक्त हो रतबुल लिसां, जिसकी मिदहत में इमाम वक्त हो रतबुल लिसां, ऐसी ज़ाते पाक हमको मिल गई तकदीर से, ऐसी ज़ाते पाक हमको मिल गई तकदीर से। माँ बहन बेटी वो ज़ौजा चारों का है आईना, माँ बहन बेटी वो ज़ौजा चारों का है आईना। अज़मते निस्वा समझिए ज़ैनबे दिलगीर, माँ बहन बेटी वो ज़ौजा, माँ बहन जिसकी मिदहत में इमाम वक्त हो रतबुल लिसां, ऐसी ज़ाते पाक हमको मिल गई तकदीर से। माँ बहन बेटी वो ज़ौजा चारों का है आईना, अज़मते निस्वा समझिए ज़ैनबे दिलगीर से, अज़मते निस्वा समझिए ज़ैनबे दिलगीर से। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ कि हैदर का जिक्र क्यों नहीं करते जहान में, हैदर का जिक्र क्यों नहीं करते जहान में, क्या कुफ्ल लग गया है तुम्हारी ज़ुबान में। हैदर का जिक्र क्यों नहीं करते जहान में, क्या कुफ्ल लग गया है तुम्हारी ज़ुबान में। हुब्बे अली से दिल को न खाली रखा करो, शैतान रहने लगता है खाली। हुब्बे अली से दिल को न खाली रखा करो, शैतान रहने लगता है खाली मकान में, शैतान रहने लगता है खाली मकान में।
تحریک جو سفیان کے خیمے سے اٹھی تھی، تحریک جو سفیان کے خیمے سے اٹھی تھی، رسوائی نے اس کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ تحریک جو سفیان کے خیمے سے اٹھی تھی، رسوائی نے اس کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ تو شبیر نے بیعت کے طلبگار کو مارا، سجاد نے بیعت کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ شبیر نے بیعت کے طلبگار کو مارا، سجاد نے بیعت کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ نعرہ صلوات کہ چھوڑا نہ ہم نے مجلس شبیر کو عزیز، چھوڑا نہ ہم نے مجلس شبیر کو عزیز، ہر چند ہم پہ لاکھ مصائب گزر گئے، ہر چند ہم پہ لاکھ مصائب گزر گئے، کیسے رکے حسین کی مجلس یہ سوچ کر، جو دشمن عزا تھے وہ گھٹ گھٹ کے مر گئے۔ کیسے رکے حسین کی مجلس یہ سوچ کر، جو دشمن عزا تھے وہ گھٹ گھٹ کے مر گئے۔ کیا کہنا بس وہی سائنس ہے۔ ہاں بس جہاں پہ ذکر شہ کربلا نہیں ہوتا، جہاں پہ ذکر شہ کربلا نہیں ہوتا، قسم خدا کی وہ گھر سائے سائے کرتا ہے۔ جہاں پہ ذکر شہ کربلا نہیں ہوتا، قسم خدا کی وہ گھر سائے سائے کرتا ہے۔ خلاف مجلس شبیر آج کا مفتی جہاں بھی بیٹھ گیا کائے کائے۔ چلو بھاگ چلے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے آپ کے درمیان محترم جناب عزیز اعظمی صاحب جو کلام پیش کر رہے تھے نماز کے حوالے سے، ایک مطلع اور دو تین شعر۔ اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے کربلا یہاں قبلہ نماز پڑھتا ہے۔ اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے کربلا یہاں قبلہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ کربلا معلیٰ تو وہ مصلی ہے کہ جس پہ عرش معلیٰ نماز پڑھتا ہے۔ یہ کربلا معلیٰ تو وہ مصلی ہے کہ جس پہ عرش معلیٰ نماز پڑھتا ہے۔ سمجھ کے نقش قدم کو ہی جا نماز وفا، جری کے قدموں میں دریا نماز پڑھتا ہے۔ سمجھ کے نقش قدم کو ہی جا نماز وفا، جری کے قدموں میں دریا نماز پڑھتا ہے۔ حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے، حسین تو سر نیزہ نماز پڑھتا ہے۔ حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے، حسین تو سر نیزہ نماز پڑھتا ہے۔ کہ ہے حکم رب کہ ابھی پشت سے اٹھے نہ حسین، کہ ہے حکم رب کہ ابھی پشت سے اٹھے نہ حسین، میرے رسول کا سجدہ نماز پڑھتا ہے۔ کہ ہے حکم رب کہ ابھی پشت سے اٹھے نہ حسین، میرے رسول کا سجدہ نماز پڑھتا ہے۔ علی کے عشق کی دیتا ہے جب بھی کوئی اذاں، نسب ہو ٹھیک تو چہرہ نماز پڑھتا ہے۔ علی کے عشق کی دیتا ہے جب بھی کوئی اذاں، نسب ہو ٹھیک تو چہرہ نماز پڑھتا ہے۔ آئیے میں انہی میں سرخ زیر صاحب گزارش گزار محترم جناب شبیب ہمایوں پوری صاحب سے کو تشریف لائے، بلند ترین صلوات سے آپ حضرات ان کا استقبال کریں۔ دیکھیے السلام علیکم۔
میں پڑھنے والا ہے تو مگر بانیانے میں جو ہے مجلس کی گزارش سے مطلب سے پڑھ بس چار ایک مطلب 30 سے سماعت کرنے گھر آئی میں ایک 3 سے 4 سے بس ایک بار صلوات بھیج دیں اللہ کہ ملتا ہے چین دل کو فرش ادا بچھا کے ملتا ہے چین دل کو فرش ادا بچھا کے ہے کربلا ہماری اور ہم ہیں کربلا کے طوفان لاکھ آئے ماتم نہ رک سکے گا طوفان لاکھ آئے ماتم نہ رک سکے گا تھک جائیں چاہے مفتی فتوے لگا لگا کے کہ جتنا دبانا چاہا غم شہ کا اور ابھرا جتنا دبانا چاہا غم شہ کا اور ابھرا ہم سے زمانہ ہارا 100 بار آزما کے چھوٹے ہوئے شعر مولانا کو وقت دوں گا مکہ سماعت کر لیں ایک بار صلوات دیں دیں کہ ہوگی شمیم اس کی دونوں جہاں میں عزت ہوگی شمیم اس کی دونوں جہاں میں عزت جس نے رکھا ہے دل میں کرب و بلا بسا کے جس نے ماشاء اللہ یہ تھے آپ کے درمیان بھی محترم جناب شمیم ہمایوں پوری صاحب جو کلام پیش کر رہے تھے استاد محترم کے استقبال میں ایک مطلع اور شعر سماعت کریے گا کہ راہیے بغض علی کو در کعبہ نہ ملا راہیے بغض علی کو در کعبہ نہ ملا عمر بھر پھرتا رہا کوئی سہارا نہ ملا راہیے بغض علی کو در کعبہ نہ ملا عمر بھر پھرتا رہا کوئی سہارا نہ ملا تو اس پر جسے دروازہ زہرا نہ ملا وہ مسلمان بھی ہے کیا جسے قبلہ نہ ملا تو اس پر جسے دروازہ زہرا نہ ملا وہ مسلمان بھی ہے کیا جسے قبلہ نہ ملا صبر شبیر کے آئینے کو جو دیکھ سکے انبیاء کی بھی صفوں میں کوئی ایسا نہ ملا صبر شبیر کے آئینے کو جو دیکھ سکے انبیاء کی بھی صفوں میں کوئی ایسا نہ ملا فاطمہ فاطمہ ہے ان کے فضائل مت پوچھ فاطمہ فاطمہ ہے ان کے فضائل مت پوچھ لاکھ ڈھونڈا مگر ہم رتبہ فضا نہ ملا فاطمہ فاطمہ ہے ان کے فضائل مت پوچھ لاکھ ڈھونڈا مگر ہم رتبہ فضا نہ ملا مصحف طرز علی کی ہے خطیبہ زینب مصحف طرز علی کی ہے خطیبہ زینب کسی بیٹی کو یہ انداز یہ لہجہ نہ ملا مصحف طرز علی کی ہے خطیبہ زینب کسی بیٹی کو یہ انداز یہ لہجہ نہ ملا دشمن فاطمہ زہرا ہے خدا کا دشمن کیا بخاری میں تجھے اس کا حوالہ نہ ملا دشمن فاطمہ زہرا ہے خدا کا دشمن کیا بخاری میں تجھے اس کا حوالہ نہ ملا آئیے میں انہی مصروں زیر صاحب حرف التماس لے کے آگے بڑھ رہا ہوں میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار استاد محترم شہنشاہ مصائب خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید محمد مہدی صاحب سے بفروز منبر ہوں اور اپنے پرنور بیانات سے آپ مومنین کے قلوب کو مستفید کریں بلندرین صلوات سے آپ حضرات مولانا کے استقبال کریں نکلتا رہے گا پوری مجلس پر سب رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
गुजारिश है आप हजरात एक मरतबा सूरह हमद और 3 दफ़ा सूरह इखलास से तिलावत फरमा कर मरहुमा कनीज़ सिद्दीक़ा बिनते सरदार हुसैन मरहूम 2 कुरान और 20 पारे और जो सुने कबूल को इंसान फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम क़ुल्हुल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू अल्लाहु समद लम यलिद व लम क़ुल्हुल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू अल्लाहुम्मा सल्ली अला इब्राहिम ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व अस्सरल मुस्तज़फ़िया। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल कमाल दीनिही व तमाम निअमतिही बिलायत अली इब्न अबी तालिब। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुकन वल मुकाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीयत वल अहकाम मौलाना व मौलल कौनैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैत अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रस अहलल बैत व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अहमद लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक लौला अली लमा खलक़तुक वलौला फ़ातिमा लमा खलक़तुकुमा। सलवात। आप हज़रात एक और मिलजुल के सलवात पढ़ दीजिए। आप हज़रात ये मजलिस साल सवाब एक मरहुमा के मुनक़िद है और मुझे याद है ग़ालिबन शायद मरहुमा के बरस फ़ातिह की मजलिस मैंने ही शायद पढ़ी थी और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, परवरदिगार रूह शाद करे। लिहाजा चूँकि माह मुबारक रमज़ान है और एक अच्छी खासी आपने पेशखानी समाअत फरमाई है शुअराए किराम से, मैं भी बहुत ज़्यादा हायल नहीं रहूँगा चूँकि रमज़ान है और हर आदमी और ये जो 3 शब है मेरी ज़िम्मेदारी है ये, लिहाजा मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये 3 जो 12 और 13 और 14 ये 3 शबों की ख़ास दुआ है। हमारे नौजवान बुज़ुर्ग तो जानते हैं, हमारे नौजवान उस दुआ को कभी दर्क न करें। वो है दुआए, बोलिए, दुआए मुजीर। हाँ, दुआए मुजीर। जो लोग नहीं पढ़े इसके मजलिस के बाद पढ़ सकते हैं। लिहाजा पूरी रात है, लिहाजा इसमें और बाकायदा उस दुआ के लिए है कि अगर कोई इस दुआ को 3 शब्द पढ़े तो गोया ऐसा है कि जैसे अभी शिकवे मादर से मुतवल्लिद हुआ है। सलवात पढ़ दो मोहम्मद आले मोहम्मद। एक और मिल के सलवात पढ़िए आप हज़रात। लिहाजा बहुत जल्दी कुछ बातें आप हज़रात समाअत करें और मैं अपनी मंजिल ले लूँगा। लिहाजा आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें और कुछ अहम बातें आप हज़रात के ज़हन आलिया तक पहुँचाना, चूँकि कई मुनासिबतें हैं। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात और उसके बाद जो तारीख़ आ रही है, हमारे और आपके दूसरे इमाम
امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد جو تاریخ عظیم ہے وہ شہادت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ لہٰذا میں نے گفتگو کو ایسے شروع کیا ہے، شاید اس مرحلے تک گفتگو پہنچ جائے اور میں بات تمام کر دوں گا۔ دیکھیے 3 چیزیں جو ہے وہ بہت ہی عظیم ہیں۔ ہر چیز کا ایک سورس ہوتا ہے، ہر چیز کا، اور ہر چیز کو مطلب حاصل کرنے کے کچھ سورسز ہوتے ہیں۔ جیسے آدمی پیسوں کا سورس بناتا ہے، دکانیں بنا دیتا ہے، پراپرٹی بناتا ہے، اس سے اس کی انکم ہوتی ہے، اس کی انکم جنریٹ ہوتی ہے، اس سے پیسہ بنتا ہے۔ کسی کی سرکاری نوکری ہے، جاب ہے، تو اس سے اس کا پیسہ، یعنی سورس آف انکم جو ہوتا ہے وہ آدمی کا کئی ہو سکتا ہے، اور وہ بناتا ہے آدمی۔ ہر چیز کے لیے سورس ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو غلے کا بھی اپنا سورس چاہیے۔ آپ کے پاس ایک کھیت ہے، زیادہ غلہ چاہیے تو 2-4-10 کھیت اور آپ بنائیے گا، تو اس کا بھی ایک سورس، اور سورس ہی بہت اہم ہوتا ہے۔ توجہ کریے گا کہ وہ جو سورس ہوتا ہے، سورس آف انکم، اس کے اوپر بھی بڑی باتیں ہیں اور علماء نے کہا ہے۔ لہٰذا آج میں گفتگو اس بات کو کر رہا ہوں کہ دین کا سورس کیا ہے، شریعت کا سورس کیا ہے، مذہب کا سورس کیا ہے۔ اس دین، مذہب، شریعت، اسلام، یہ مذہب جس کو ہم بنام دین مذہب، شریعت، ہم اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیدار کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عزادار کہتے ہیں۔ اس عزاداری کا سورس کیا ہے، اس دین کا سورس کیا ہے، یہ ہم نے کہاں سے لیا ہے۔ کاش میرا جملہ اگر پہنچ جائے تو میں یہی سے دیکھوں گا کہ آپ کتنے بیدار ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جس کا سورس جتنا اچھا ہوتا ہے مال اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، اور جس کا سورس خراب ہوتا ہے مال بھی خراب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھ دو، یہاں بول رہا۔ دیکھیں سورس آدمی کا جو ہے جتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کا جو سورسز ہوتے ہیں وہ اہم ہیں۔ تو دین کے سورسز کیا ہیں، شریعت کے سورسز کیا ہیں، اسلام کے سورسز کیا ہیں، ہمیں یہ دین کہاں سے ملا، یہ جو ہم یہاں کے اوپر بیٹھ کے یہ عزا، یہ فرش ہمیں کہاں سے ملا، کسی بنیا بقال کی دکان سے لے کے نہیں آ گئے، یہ شریعت کہیں یہاں وہاں سے اٹھا کے لے کے نہیں آ گئے، یہ مذہب، یہ بنام اسلام جو سجدوں پہ سجدے ہیں، یہ کوئی منقار زنی نہیں ہے جو سجدے ہو رہے ہیں، بلکہ اس کا بھی اپنا کوئی سورس ہے کہ جہاں سے ہم لے کے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی فاقہ کشی نہیں ہے جو صبح سے لے کے شام تک کر رہے ہیں، ہر چیز کا اپنا سورس ہے۔ نہیں توجہ کریے، میں بات کہہ رہا ہوں۔ ایک دیکھیں میری بات، چاہے دیکھیں مولوی کا کام ہوتا ہے ایک بات بیان کرنا، اور کبھی کبھار دیکھیے بہت سی بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، مگر اس بدگمانیوں کو دور کرنا چاہیے آدمی کو۔ لہذا اس بات سمجھیے، مولوی کسی کے اوپر نہیں، بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیے، یہ کسی کے اوپر نہیں ہے، ہر چیز کا اپنا سورس ہے۔ اب اسی لیے کہہ رہا ہوں، کسی کے وقت کا سورس ہو نہ ہو، ہماری ہر چیز کا سامنا باقاعدہ سورس ہے، ہماری ہر چیز کا۔ نہیں جملہ مجھے کہنے دیجئے، تبھی میں کیوں کہہ رہا ہوں، ہماری ایک ایک چیز، وقت، دین، تاریخ، وقت، محل، جگہ، اذان کب دینا ہے، نماز کب پڑھنا ہے، روزہ کب کھولنا ہے، کب جا کے آگے بڑھنا ہے، کب کیا کرنا ہے، ہر چیز کا ایک سورس ہے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ کوئی مکتب والا یا فخر سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا سورس ہو نہ ہو، مگر ہم کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ ہم لاوارث قوم نہیں ہیں، ابھی بھی پردے میں ہیں۔ یہ لاوارث مذہب نہیں ہے، اس مذہب کا ایک وارث ہے،
ہماری ہر چیز کا، وقت کا، محل کا، جگہ کا، سب کا اپنا سورس ہے، کوئی چیز الگ سے نہیں ہے. لہٰذا ہمیں روزہ کب کھولنا ہے اس کا بھی اپنا ایک سورس ہے، ہمیں افطار کب کرنا ہے اس کا بھی اپنا ایک سورس ہے، ہمیں سحری کب کرنا ہے اس کا بھی اپنا ایک سورس ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے لوگوں کے چکر میں نہ پڑیے کہ کس کا کب کھلتا ہے. نہیں توجہ چاہ رہا ہوں میں، تھوڑا سا محسوس ہوئیے. یہ نہ دیکھیے کہ کس کا کب کھلتا ہے اور کس کی کب اذان ہوتی ہے، نہیں، یہ دیکھیے کہ علی نے روزہ کب کھولا، حسن نے روزہ کب کھولا، آل محمد نے روزہ کب کھولا. اس لیے مجھے تو کسی کا پتہ نہیں، مگر قرآن کرنے والوں کو کہہ رہا ہوں، قرآن نے تو صاف کہا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کہ روزہ اگر افطار ہوگا تو رات میں ہوگا. رات، اور رات کا اطلاق اندھیرے پہ ہوتا ہے، اور رات کا اطلاق اندھیرے پہ ہوتا ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ بڑے خوش قسمت ہیں، صحیح وقت سے کھولیے گا تو سزا نہیں ملے گی، وقت سے پہلے کھولیے گا تو 2 گھنٹے کی سزا ہے. صلوات پڑھ دیے محمد آل محمد پر. ایک اور مل کے صلوات پڑھے محمد آل محمد. لہذا ہمارا ٹائم باقاعدہ معین ہے ہر چیز کا. بہت سے جگہوں کے اوپر ہو جاتے ہیں اختلافات، مگر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے، جو بھی ہمارے افطار کا وقت اذان ہے، اذان کا جو وقت ہے وہی وقت افطار ہے. آپ یہ یاد رکھیے، یہ نہ ہو کہ پہلے کھول لیجئے، نہیں. ہماری سحری، اور سنیے ہماری شریعت میں احتیاط بہت ہے، اسی لیے نماز صبح میں بھی آپ سحری نماز صبح تک اذان صبح تک کر سکتے ہیں، اذان صبح سے پہلے تک آپ سحری کر سکتے ہیں، مگر علماء کہتے ہیں 10 منٹ پہلے احتیاط رکھا ہے کہ کم سے کم پہلے ہی خالی ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ مذہب نہیں ہے جو پوری رات کھاتے رہو، بلکہ مذہب یہ چاہتا ہے کہ خالی کھانے کا روزہ نہ ہو. بلکہ اسی لیے جملہ کہہ دوں کہ اس لیے کہ رمضان صحت بنانے کا مہینہ نہیں ہے. نہیں، ابھی آپ نے سنا ہے کہ رمضان صحت بنانے کا مہینہ نہیں ہے. اب جملہ کہہ دوں، صحت بنتی ہے جو نہیں بنانے کا سوچتے ہیں، اور جو بنانے کا سوچتے ہیں وہ دن بھر جہاں جاتے ہیں آپ کو پتا ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. لہذا ہمارے دین کا سورس بہت اسٹرانگ ہے، شریعت کا سورس ہمارا بہت مضبوط ہے. یہ مذہب لاوارث نہیں ہے، یہ دین لاوارث نہیں ہے، اس کی ہر ایک چیز ایکوریٹ ہے. آپ کسی بھی ایک چیز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی الگ سے آ گیا ہے، یہ کوئی ادھر سے آ گیا ہے. تو اب آئیے میں پوچھ رہا ہوں، اسلام کا سورس کیا ہے، مذہب کا سورس کیا ہے؟ شریعت کے 3 سورسز ہیں. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. 3 سورسز، اب اس کو سن لیجئے، 3 سورسز ہیں، اور یہ وہ 3 سورس اتنے اہم ہیں کہ جہاں سے ہمیں دین ملا، جہاں سے ہمیں شریعت ملی، جہاں سے ہمیں اسلام ملا ہے در بھائی. پہلے سورس کا نام ہے قرآن. نہیں، تھوڑا سا محسوس کریے، اسی مہینے میں نازل ہوا ہے کہ اس دین اور شریعت کے پہلے سورس کا نام ہے اسلام. جہاں سے عزا ہم کو ملی، جہاں سے رونا ہم کو ملا، جہاں سے گریہ ہمیں ملا، جہاں سے عزا ہمیں ملی، جہاں سے شریعت ہمیں ملی، جہاں سے ہمیں ایک دوسرے کا خیال ملا، جہاں سے ہمیں ثواب ملا، جہاں سے ہمیں ایصال ثواب ملا. نہیں، جہاں سے ہمیں ثواب ملا، جہاں سے ہمیں ایصال ثواب نہیں ملا. اب ہم ان اندھوں کی بات ہی نہیں کرتے کہ جہاں ثواب ہی ثواب ہے، ایصال ثواب نہیں ہے. انہیں بتایا جائے کہ ثواب اپنے لیے ہوتا ہے، ایصال ثواب دوسروں کے لیے ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. جہاں پہ ہمارے یہاں ہر
ایک اور صلوات پڑھیے. دیکھیں نعروں سے نہ گھبرائیے. میں نے شاید کہا ہوگا آپ کو اور یاد نہیں مجھے چونکہ مجلس سے پڑھتا رہتا ہوں. استاد مرحوم مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ کہتے تھے جہاں نعرہ خوب لگتا تھا وہاں یہ فقرہ وہ کہتے تھے کہ جب مؤمنین فرش پر علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں. عزیز بھائی سنیے, وہ مجھے روایت اور کہیں اس میں نہیں ملا مگر یہ عقیدتی بات ہوگی شاید کہیں ہو روایت میں, لیکن وہ کہتے تھے کہ جب مومنین خوش ہو کر دل سے علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں تو عرش پر فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھو پاک ماؤں کی اولادیں علی کے نام کا نعرہ لگا رہی ہیں. مل کے مجھے انہی کو تو زندہ کرنا تھا. کہاں ہیں کاشف صاحب؟ لہذا سنیے بس جلدی 2-3 باتیں. اور یہ وہ عظیم ہے دین کا سورس اور شریعت کا سورس کہ جہاں سے ہمیں دین ملا ہے, جہاں اس کے پہلے سورس کا نام ہے کیا بولیے؟ قرآن. جہاں سے ہمیں دین ملا ہے, جہاں سے ہمیں شریعت, اور یہ بہت اسٹرانگ ہے, ذرہ برابر بھی اس میں کوئی حرف یا نقطہ نہیں لگا سکتا کہ نہیں یہ کمی ہے یا یہ غلطی ہے, نہیں, بلکہ یہ وہ اسٹرانگ سورس ہے کہ ہر آدمی اس کو مانتا ہے, کوئی اس کا انکار نہیں کرتا. جہاں سے ہمیں دین ملتا, شریعت ملی ہے. اور دوسرے سورس کا نام ہے حدیث. یہ جو حدیثوں کا کلیکشن ہے ہمارے پاس, دیکھیے کچھ باتیں مجلسیں خالی آپ واہ واہ کر کے خوش نہ ہو جائیے. میں اپنے نوجوانوں کے لیے کہتا ہوں کہ ابھی دین اور شریعت, ہم اور آپ کے یہاں نا بخاری اور مسلم کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے خالی وہی حدیث کی کتاب ہے. نہیں, ہمارے پاس حدیث کی بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں جو ہم اور آپ جانتے بھی نہیں ہیں. ہمارے یہاں باقاعدہ جو 4 کتابیں ہیں, اللہ اکبر, کتب اربع, وہ عظیم کتابیں ہیں کہ جس میں 100,000 کے آس پاس حدیثیں آ جائیں ہمارے پاس. اس لیے کہ ہم فقیر نہیں ہیں, ہمارا خود سب اپنا ہے. ہاں نہیں, تھوڑا محسوس کریے, ہمارے پاس بہت خزانے ہیں, ہمیں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری قوم کا مزاج بدل یہ گیا ہے کہ جب دوسرے مذہب والا پڑھے تبھی واہ ہو, نہیں, تھوڑا محسوس کریے, اور جب دوسری کتاب سے پڑھا جائے تبھی واہ ہو. نہیں, ہماری کتابیں خود اتنی بھری ہیں کہ دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کہتا ہوں اپنا مذہب اپنی کتابوں سے دیکھیے. آج کافی, تہذیب, استفسار, یہ سب کہاں سنے جاتے ہیں؟ تہذیب, استفسار, من لا یظہر الفقی, یہ وہ 4 کتابیں ہیں حدیثوں کی جہاں سے ہمارا دین ہے, جہاں سے ہماری شریعت ہے, جہاں سے ہمارا اسلام ہے. میں بہت سخت بات کہہ رہا ہوں میرے نوجوانوں, شاید تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ذہنوں پہ بار ہو مگر آپ کا دل خوش ہو جائے گا اگر میں نتیجے تک آپ کو لے کے آ گیا. تو دین کا دوسرا اسٹرانگ سورس جس کا نام کیا ہے بولیے؟ حدیث. دوسرا سورس حدیث. ادھر ایک خزانہ ہے قرآن کا, دوسرا خزانہ جہاں سے ہمیں دین ملا, جہاں سے ہمیں شریعت ملی, وہ قال الصادق اور قال الباقر ہے. وہ قال الصادق اور قال الباقر ہے. یہ وہ عظیم. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. دل بولا, فلک بولا, دیکھیے اہم بات ہے, سن لیجئے تھوڑا سا بس, چاہے آپ کے بار نہ ہو, بس خاموشی سے ہی سن لیجئے, مجھے نہیں زیادہ شور ہنگامہ نہ ہو, پھر بھی سن لیجئے. یہ وہ اہم ہے, یہ 4 کتابیں جو ہماری ہیں, کافی, تہذیب, استفسار, من لا یظہر الفقی, یہ وہ کتابیں ہیں جو ہماری آبرو ہیں, جو ہماری عزت ہے, ہمارے دین اور ہمارے مذہب کا سورس ہے, جہاں سے ہمارا اسلام ہے, جہاں سے ہماری نمازیں ہیں, جہاں سے ہمارا روزہ ہے, جہاں سے ہماری زکوٰۃ ہے, جہاں سے ہمارا خمس ہے, جہاں سے ہمارا جہاد ہے.
یا لفظ اور بدلو، جہاں سے ہمارا مرجع ہے، جہاں سے ہمارا مجتہد ہے. ہم تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے. جہاں سے ہمارا مرجع ہے، جہاں سے ہمارا مجتہد ہے. اگر یہ کتابیں نہ ہوتی تو آج مرجع کے خلاف بولنے والے بہت بولتے، مگر انہوں نے ہی تو آ کے ان کے منہ پہ کفر لگا دیا. عزیز صاحب کا فکرہ انہی کے منہ کے اوپر تالا لگا دیا. اس لیے وہ بہت اڑ رہے تھے. حدیث نے کہا اڑو نہیں، مرجع کو دیکھو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. خود نہ اڑیے. یہیں سے ہمارا دین ہے، یہیں سے ہماری شریعت ہے، یہیں سے ہمارا اسلام ہے. دوسرا سورس جو بہت اسٹرانگ ہے وہ ہے حدیث. تیسرا سورس بولیے. تیسرے سورس کا نام ہے حدیث قدسی. تیسرے سورس کا نام ہے حدیث قدسی. پہلا سورس قرآن، دوسرا سورس حدیث، تیسرا سورس حدیث قدسی. دیکھیں تینوں میں بہت تھوڑا چھوٹا فرق ہے. قرآن اسے کہتے ہیں جس میں لفظ بھی اس کا ہے اور معنی بھی اس کا ہے. نہیں بزرگ تو تھوڑا سا بیدار ہو کے اگر سن لیں تو شاید میں بات کہہ جاؤں. اور ماشاءاللہ سے موجود ہے یہاں کے اوپر گلشن صاحب، اور ایران کا سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جتنے دن بھی رہے ہیں قم و نجف میں، اس ہوا میں لوگ کہتے ہیں قم کی فضاؤں میں علم ہے اور حدیثیں ادھر سے ادھر ہے. جہاں اس بارگاہ میں آدمی ہو تو محسوس کریے، انہوں نے اتنے دنوں میں محسوس کیا ہوگا کہ کیا چاشنی ہے. آپ محسوس کریے. قرآن اسے کہتے ہیں حیدر بھائی، لفظ ہے کہ جس میں لفظ بھی اس کا ہے اور معنی بھی اس کا ہے، کسی دوسرے کا دخل نہیں ہے. مگر حدیث، اللہ اکبر، جیسے لفظ بھی اس کا اور معنی بھی اس کا، حدیث کے لیے لفظ بھی امام کا اور معنی بھی امام کا. اللہ اکبر. اور حدیث قدسی میں بٹوارا رکھا کہ تھوڑا میرا اور تھوڑا اس کا. یعنی کیا مطلب؟ کہ معنی تو میرا ہوگا مگر لفظ محمد کا ہوگا. صلوات پڑھ دیں، ایک مل کے صلوات پڑھیے محمد آل محمد. ہاں توجہ کریے کہ لفظ اس کا، معنی اس کا. حدیث قدسی میں بٹوارا رکھا. دیکھیے لفظ اس کا، معنی. قرآن وہ عظیم سورس ہے کہ جس میں لفظ بھی اس کا ہے، معنی بھی اس کا ہے. اما اسی مہینے میں تو نازل ہوا ہے جسے خود گردن ہلا ہلا کے ہم اور آپ پڑھتے ہیں. دیکھیے قرآن جھوم جھوم کے پڑھنے کا نام نہیں ہے. قرآن پڑھ کے جھوم جاؤ تب کمال ہے. نہیں بات ہی نہیں پہنچی. دیکھیے قرآن جھوم کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے. ہاں قرآن پڑھ کے جھوم جاؤ تب بات ہے کہ جب قرآن تمہیں جھما دے. اسی لیے چونکہ لفظ بھی اس کا ہے اور معنی بھی اس کا ہے. حدیث جس میں لفظ بھی امام کا ہے اور معنی بھی حدام کا ہے. کہاں سے ایسا سورس لے کے آئیے گا؟ کہاں سے اتنا پاک و پاکیزہ، کہاں سے اتنا خالص، کہاں سے اتنا اسٹرانگ سورس آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اما لوگوں کے سورس آف انکم میں نہ جانے کیسے کیسے خلل آ جاتے ہیں. کہیں وہاں سے کمایا، کہیں وہاں سے رشوت لے کے کمائی. مگر یہ ایسا سورس ہے کہ جس میں کسی غیر کی شرکت نہیں ہے. قرآن وہ سورس ہے، اما خود لانے والے کو اختیار نہیں ہے. نہیں توجہ کرو. قرآن وہ سورس ہے کہ خود لانے والا اس میں دخل نہیں دے سکتا کہ بڑھا دوں گھٹا دوں، بڑھا دوں گھٹا دوں، بڑھا دوں. نہیں پہنچ رہے. اما اس میں چینج نہیں کر سکتا کہ اسے بدل دے، چینج کر دے. اما جب محمد کو اختیار نہیں تو دو کوڑی کے مسلمان کو اختیار.
हाँ सुन ले हैदरी नहीं सुन लीजिए सफदर साहब, अब आपने वाह कराया है तो मेरा भी फकरा बगैर सुने, आप ना दाद देंगे तो मैं आप पे एतराज करूंगा, कोई दाद दे ना दे। अब मैं बात कह रहा हूं, कुरान वो अजीम सोर्स है तकी भाई सुनिए कि जिसमें खुद मोहम्मद को अख्तियार नहीं है कि बदल सके, चेंज कर सके, कोई बदलाव ला सके, ये वो ऐसा सोर्स है। अमा इस किताब का जो इसी महीने में नाजिल हुई है, इसका एक मोजज़ा ये भी है कि जो इसे बदलने चला अल्लाह ने उसे बदल दिया। हैदर हैदर ये वो सोर्स है दीन का और शरीयत का जो इसी महीने में नाजिल हुई है। खुद पैगंबर को अख्तियार नहीं है कि इसको बदल सके, इसको चेंज कर सके। अल्लाह अंदाजा करिए कि जो इतना स्ट्रॉन्ग सोर्स हो जिसमें खालिस खुदा का दखल हो, इसीलिए तो उसने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम ही इसे नाजिल कर रहे हैं और हम ही इसे बचाएंगे। कठमुल्लों से नहीं बचेगा, कुरान हम बचाएंगे। नहीं, मुल्ला अगर मुल्ला के अख्तियार में इसकी हिफाजत होती तो कब तक दूसरी किताबों के तरह ये भी मिट चुका होता। हाँ देख लीजिए, तौरात आज अपनी हालत पे नहीं है, इंजील आज अपनी हालत में नहीं है, ज़बूर आज अपनी हालत में नहीं है, यकीन जानिए। और इसका ना होना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने इस किताब की जिम्मेदारी ली है। और इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि क्या अरे जिम्मेदारी ली, हाँ ली है, इससे बड़ी दलील क्या होगी। और वो जिसको बचाने का अज़्म उठा ले, या लफ्ज़ कहूँ जिसे वो बचाए उसे कौन चखे। हाँ नहीं, बहुत से देखिए, मुझे बहुत अच्छा फ़करा याद आ रहा है, खुदा गरीक़ रहमत करे, जिसकी बात है उसी की ज़बानी पढ़ दूँ। खुदा गरीक़ रहमत करे किसे? अल्लाह अकबर, मरहूम अतहर साहब को अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वो इस मरहले पे आके कहते थे कि कुरान की मुहाफ़ज़त ऐसे ही है जैसे वो पर्दे में है। नहीं और क्या, जैसे आज आप कितना एतराज करते रहिए, आज बचा हुआ है, जैसे आप कह रहे हैं अरे 1100 साल से झुर्रियां पड़ी कि नहीं पड़ी, बाल सफेद हुए कि नहीं हुए, क्या हुआ कि नहीं हुआ। उसने कहा हम पर्दे में रखे हुए और वैसे ही तरोताज़ा रखे रहेंगे। और क्या क्या मतलब, जब हमको मिलेंगे तो तरोताज़ा मिलेंगे, हमें तो नहीं लगता कि आएंगे भी। हमने कहा नहीं आएंगे। क्या क्यों? अरे ये सब फालतू काम है शियों का। अजीब व गरीब है कि क्या 15 शाबान को दरिया में डाल के अरीजा रवाना करते हैं, पता नहीं पहुंचेगा कि भी नहीं पहुंचेगा, मिलेगा क्या भी नहीं मिलेगा। गांव के कुएं में डाला, दरिया में डाला, वहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। उन्हें दाद दीजिएगा और उन्हें सलाम करिएगा जो आज सोए हुए हैं, अल्लाह उनकी रूह ताज़ा करे। वो कहते थे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमसे न पूछो, जाके मूसा की माँ से पूछो जिसे दरिया में डाला था। हाँ नहीं पहुंचे, सुनो कि जाके मूसा की माँ से पूछो कि जिसे दरिया में डाला था मिला कि नहीं मिला। सलवात बोल दो मोहम्मद आले मोहम्मद। एक और मिलकर सलवात पढ़ दें आप हज़रात।
محسوس کریے. لہذا آپ محسوس کریں یہ جو سلسلہ ہے ہمارا ہر چیز اتھینٹک ہے, کوئی ان لاجیکل کوئی چیز نہیں ہے. قرآن وہ عظیم سورس ہے جو اللہ رے مصطفیٰ کے قلب سے نازل ہو کر اپنے سلسلوں کا. آپ متوجہ رہیے, بات ابھی یہیں پہ ختم نہیں ہو رہی ہے, دیکھیے کہاں تک آگے جاتی ہے. اور اس نے قلب مصطفیٰ پہ نازل فرمایا. یہ وہ عظیم کتاب ہے اور اسی کہ حدیث قدسی کی میں نے تلاوت کی ہے. چونکہ اس مرحومہ کا نام ہی صدیقہ ہے, لہذا چاہا کی بھی موضوع صدیقہ تک پہنچے. لہذا اس بات کو آپ محضور خاطر رکھیے. ایک عظیم سورس جس کے سلسلے میں بہت بات اور گفتگو نہیں ہوتی ہے وہ ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی بہت ہے, جیسے آپ پڑھتے ہیں نا, کن تو کنزم مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. پھر یہ سب حدیث قدسی ہے کہ فرشتوں نے پوچھا پروردگار کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے. پوری حدیث قصہ حدیث قدسی ہے. تو اللہ نے بتایا محمد ہے, علی ہے, یہ ساری حدیث قدسی ہے. ایک حدیث قدسی اور ہے جو ہمارا بہت عظیم سورس ہے کہ جس نے وہ تاریخ رقم کی ہے جو آ کے فضیلت دل چاہتا ہے کہ چوم لیں اس حدیث قدسی کو. کہنے والے نے کیا کہا, اس خالق نے کہ یا احمد, اے احمد, لولاک, اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو اے احمد, اللہ اکبر, لولاک لما خلقت الافلاق, اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم کائنات کو خلق نہ کرتے. آپ نے بہت ہی اس ٹاپک کے اوپر ایام عزائے فاطمی میں سنا ہے, مگر ایک نہج صرف گفتگو کا سن لیجئے. اگر پرانا رہے گا تو نہ داد دیجئے گا, اگر کوئی بات نئی دکھ جائے, دیکھیے ساری چیزیں پڑھی جا چکی ہیں, اسی میں کچھ نئے گوشے اگر نکل جائیں تو دعا دے دیجئے گا. باقی میں نہیں کہتا کہ آپ بہت, لیکن توجہ کریے, اے احمد, بس یہی ہے آخری کہ لولاک لما خلقت الافلاق. اے احمد, حدیث قدسی سنیے کتنا عظیم سورس ہے کہ کیا, لولاک لما خلقت الافلاق, اے احمد, اے محمد, اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا نا تو یہ کائنات کو خلق نہ کرتے. اما بات یہی رہتی تو میں پڑھتا ہی نہیں, بات اس سے آگے چلی گئی. کیا کہا, لولا علی لما خلقتو, اگر علی تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو اے محمد ہم تمہیں پیدا نہ کرتے. نہیں, تھوڑا مولائی بیٹھے ہیں, بات کو سمجھیے. اے علی, اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو محمد ہم آپ کو پیدا نہ کرتے. اما بات تو اس سے آگے نکل گئی کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما, اگر فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ محمد نہ علی. صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم. دیکھیں صفدر بھائی والا ٹائم صفدر بھائی میں جوڑیے گا, میرا ٹائم میرے میں جوڑیے گا. ایک صلوات مل کے پڑھیے محمد علیہ وسلم. ہاں سمجھ, سنیے بس جلدی جلدی, بس میں آپ کی خدمت درس کر رہا ہوں کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما, اگر فاطمہ کو پیدا کرنا, یہ محمد نہیں کہہ رہے ہیں, کہاں پہنچ رہے ہیں آپ, یہ نبی کہتے تو ضعیف اور نہ جانے کیا کیا کہتے تھے, یہ تو خدا کہہ رہا ہے محمد سے. اگر فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اے محمد نہ ہم آپ کو پیدا کرتے, نہ علی آپ کو پیدا. آج میں اپنے نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں, بزرگوں سے ایک دم معافی ہے, اسی کو سمجھائیے, مدعا حل ہے. آپ بتائیے یہ جو حدیث قدسی ہے, اس حدیث قدسی میں آپ آج تک کیا سمجھے؟ کوئی نوجوان بول دے نہیں مجلس ہونے چاہیے. اب بولیے, دیکھیے میں بزرگوں سے معذرت ہے, میں اپنے نوجوان طبقہ جو ہمارے ہم سن و سال, اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہے. ہاں توجہ کریں, اس حدیث قدسی سے کتنی بار سنا ہے؟ آپ بتائیے اس حدیث قدسی سے ہم کیا سمجھے؟ آپ یقین کریے ایک چیز ہوتی ہے, کیا بولیے, افضلیت, اور ایک چیز ہوتی ہے کیا, فضیلت. اگر آپ نے, آپ یہی تو کہیں گے اس میں فضیلت بتائی جا رہی ہے,
اس میں افضلیت درشائی جا رہی ہے، فضیلتی تو ہے. اے محمد آپ کو پیدا کرنا ہونا تو کائنات کو پیدا نہ کرتے. اے علی اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو محمد کو پیدا نہ کرتے. فاطمہ اگر آپ کو پیدا نہ. عزیز بھائی میں دیکھیے ایک نعت دے رہا ہوں، آپ اس کو اپنے مصروں کے سانچے میں پیرو دیجئے گا اور یقین جانیے بہت ہی عظیم شاعری ہے ان کی. اور اگرچہ میری تعریف ہی کو لوگوں نے میرے پر الزام دے دیا. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. لیکن آپ سن لیجئے، میں بات آپ تک اہم حوالے کر رہا ہوں، آپ توجہ کریں کہ کیا آپ اندازہ بتائیے مجھے، اگر آپ اس سے افضلیت مراد لیں گے تو ساری سورس کا معاملہ خراب ہو جائے گا. آپ بتائیے کہ خدا کے بعد اس کائنات میں سب سے بلند ترین مخلوق کا نام کیا ہے؟ ارے بولیے، سب سے بلند ترین مخلوق کا نام کیا ہے؟ ارے ٹینشن نہ لیجئے، بولیے. جس کا نام ہے محمد، جس کا نام ہے حبیب کبریا مصطفیٰ. اور اس کے بعد بولیے، اس کے بعد کس کا نام ہے؟ اس کے بعد نام ہے علی مرتضیٰ. اللہ اکبر. آپ نہیں معلوم کہ کس طرح سے سن رہے ہیں، لیکن میں بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. دیکھیے کائنات کی سب سے عظیم مخلوق کا نام ہے محمد، اما جس کے صدقے میں کائنات خلق ہو. میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث قدسی فضیلت کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اس حدیث قدسی میں بات کچھ اور ہے. آپ نہیں پہنچ رہے. اما جس محمد کے صدقے میں کائنات پیدا ہو، گلشن صاحب، جس محمد کے صدقے میں کائنات پیدا ہو، اس کے لیے خدا یہ کہے اے محمد اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتے. یہ کون سی فضیلت ہے؟ اے پروردگار اس کے صدقے میں تو انبیاء پیدا ہوئے، اس کائنات کی خلقت اس کے لیے کون سی فضیلت ہے؟ اللہ اکبر. اب آپ سمجھ لیجئے، اگر علی کے لیے آپ یہ فضیلت لیں گے کہ اگر علی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو محمد کو خلق نہ کرتے، تو بات وہی آ جائے گی جو دوسرے کہتے ہیں. وہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ محمد کو بڑھا دیا، علی کو بڑھا دیا محمد پر. یہی تو ہمارے پر الزام آج تک ہے کہ بڑھاتے ہیں، بڑھا دیا. اور چھوڑیے، اگر اسی کو لیجئے گا علی محمد سے بڑے ہو جائیں گے، اور پھر فاطمہ علی و محمد دونوں سے بڑی. نہیں پہنچ رہے ہیں آپ. اگر فضیلت لیں گے آپ کہ کائنات سے بڑے محمد اور محمد سے بڑے علی اور ان دونوں سے بڑی فاطمہ، کیا یہی حدیث ہے؟ اما حدیث میں خدا یہ بتانا ہی نہیں چاہ رہا ہے. اللہ اکبر. خدا دیکھیے، بات جب تک مثال کے سانچے میں نہ ہونا تو بات پہنچے گی نہیں. یہی دیکھیے لائٹ ہے آپ کے سامنے، مرکری جل رہی ہے. آپ یہ بتائیے یہ جلا کون رہا ہے؟ اس کو کرنٹ ہے نا، وہ الیکٹرک، وہ کرنٹ ہے جو دوڑ رہا ہے اور یہ جل رہی ہے. فرض کریے ہم اس لائٹ کے لیے یہ کہیں اے لائٹ ہم تمہیں پیدا ہی نہ کرتے، نہیں کرنٹ سے کہیں کہ اے کرنٹ ہم تمہیں پیدا ہی نہ کرتے. اللہ اکبر. توجہ کہنا، اگر تمہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے لائٹ ہم تمہیں پیدا نہ کرتے. نہیں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ لائٹ اس کرنٹ کے لیے فضیلت نہیں ہے. کرنٹ تو ہے، لائٹ ہو نہ ہو، یہ سامنے مرکری ہو نہ ہو نہیں. اگر بات ذہن میں نہ اتار دوں تو بات کیا ہے؟ اما سمجھیے، اس لیے کہ یہ کرنٹ اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ کرنٹ اس لائٹ کی ضرورت ہے. یعنی کیا مطلب؟ اگر کرنٹ نہ ہو تو اس لائٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح سے اس حدیث قدسی میں ہے. یعنی کیا مطلب؟ کائنات کی ضرورت کا نام ہے مصطفیٰ. نہیں، کائنات کی ضرورت کا نام ہے مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کی ضرورت کا نام ہے علی، اور ان دونوں کی ضرورت کا نام ہے فاطمہ. صلوات پڑھ دو محمد علی محمد. نبی علی ہے، مگر نبی علی کی ضرورت ہے.
ایک بار مل کے صلوات پڑھتے ہیں آپ ان دونوں کی یہاں پہ فضیلت اور افضلیت نہیں بتائی جا رہی، یہاں پہ ضرورت بتائی جا رہی ہے کہ کائنات کی ضرورت کا نام ہے مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کی ضرورت کا نام ہے مرتضیٰ، اور مرتضیٰ و مصطفیٰ کی ضرورت کا نام ہے فاطمہ۔ اگر یہ نہ ہو تو مصطفیٰ کی وہ ساری تبلیغ بیکار ہو جائے۔ ارے نہیں جملہ کہہ رہا ہوں، اما جیسے سارے لوگ مصطفیٰ سے سقیفہ تک چلے گئے، فاطمہ اس ذات کا نام ہے جو مصطفیٰ سے غدیر تک لے گئے۔ مل کے جیسے بہت سے لوگ مصطفیٰ سے سقیفہ تک پہنچ گئے، فاطمہ نہ ہوتی تو یہ راستہ غدیر تک کیسے کھلتا؟ جو فکر مصطفیٰ سے سقیفہ تک جا رہی تھی، بیچ میں فاطمہ نے کھڑے ہو کر کہا نہیں، اگر مصطفیٰ سے مرتضیٰ تک نہ لا دیا تو پھر کیا ہے محنت؟ ارے اللہ نے کاش بات پہنچ جائے۔ بی بی کی کل عمر ہے 18 برس، لوگ کہتے فاطمہ نے اپنے کو نہیں پہچنوایا، فاطمہ نے اپنے کو نہیں پہچنوایا۔ اما یہ اپنے کو کیا پہچنواتی؟ اما جس کے لیے خدا کہے اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو محمد نہ آپ کو پیدا کرتے نہ علی آپ کو پیدا کرتے، اما وہ اپنے کو کیا پہچنواتی؟ فاطمہ میں بس 2 کام کیا، جب تک محمد زندہ رہے دنیا کو یہ بتایا یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، اور جب رسول گئے تو اب دنیا کو بتایا نبی کے وسیع علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد کائنات۔ یہ دیکھیے اتمام حجت والا نعرہ ہے، سارے نعرے لگے جب تک یہ لگائے تو اتمام حجت نہیں۔ لہذا سنیے، فاطمہ صدیقہ طاہرہ، یہ اس ذات کا نام ہے کہ جس نے یہ کیا بتاتی کہ یہ کون ہے، جو خدا کہہ رہا ہو اگر یہ اللہ اکبر، جو محمد یہ کہہ رہا ہو جس کی رضا سے دنیا کا سلسلہ حل ہے، وہ کہہ رہا ہے اگر یہ راضی تو خدا راضی۔ کیا بخاری میں تمہیں اس کا حوالہ نہ ملا؟ سنو، حوالہ یہ ہے جس سے یہ راضی تو خدا راضی، جس سے یہ ناراض تو خدا ناراض۔ اللہ اکبر۔ ایک ماں کے سارے ثواب کے بدلے سے ایک فقرہ تو کہہ سکتا ہوں، اما جس کی رضایت بخشش اور شفاعت کا ذریعہ ہے، بس ایک لمحے کے لیے سوچو اس کا در جل رہا ہے اور پس در آواز بلند ہے، ارے کیا کر رہے ہو میرا محسن مر جائے گا، اجرکم عند اللہ۔ بس میرے عزیزوں، اس سے زیادہ کی زحمت نہیں دوں گا، افطار سے آپ فارغ ہیں، اللہ رہے، بس ایک فقرہ کہوں بہت روئیے گا۔ فاطمہ اس شہزادی کا نام ہے
کہ جس کی ماں خدیجہ ہے. اور پتہ ہے ابھی 2 دن پہلے فاطمہ کی ماں کی وفات کی تاریخ ہے. لوگ وفات کہتے ہیں لیکن میں شہادت کہتا ہوں. کیوں؟ اما جس نے مکے کے ہر آدمی کا پیٹ بھرا ہو اسے پانی پلایا ہو، اسی کو شیب ابو طالب میں گھاس کھانی پڑی، اسی کو شیب ابو طالب میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے. پتہ ہے خدیجہ تو اسی صدمے میں چلی گئی کہ اللہ نے ہم نے سب پہ لٹا دیا، آج یہ ہم ہی کو پیاسا رکھ رہے ہیں. میں ایک جملہ کہہ دوں بی بی خدیجہ کے لیے، اسی صدمے میں گئی. اے بی بی آپ اس صدمے میں گئی نا کہ آپ کو پانی نہیں پوچھا گیا، آپ کو پیاسا نہیں. ذرا کل کربلا میں آئیے گا، حسین پیاسا ہے. اجرکم عند اللہ، اجرکم علی الزہرا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. نہیں، مجھے پتا ہے بہت تھک جاتے ہیں، پانی پینے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت آتی ہے، اور پانی سے پہلے کتنی تڑپ ہوتی ہے، کتنی گلے میں کیفیت، کلیجے میں کس طرح سی حالت ہوتی ہے. اللہ نے کوئی سکینہ کے کلیجے سے پوچھا. اجرکم عند اللہ، جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اللہ رے رمضان نہ ہوتا تو کبھی یہاں تک نہ آتا. لیکن ایک بات کہہ دوں، چونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اللہ جا کے کبھی زیارت ناحیہ دل کرے تو پڑھیے. کیسے کیسے فقرے کلیجے پھٹ جائیں گے. جانتے ہیں میرا امام کیا کہتا ہے جو پردے میں کہتے سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس کی وجہ سے مرجھا گئے. نہیں محسوس کر پائے شاید. سلام اللہ اکبر، اگر پہنچ گئے بہت روئیے گا. سلام ان جسموں پر جو کربلا کی خاک پہ بکھر گئے. اجرکم عند اللہ. نہیں، جہاں بیٹھے وہی رو لیجیے گا. تھوڑا سا احساس کریے. مصائب دیکھیے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مصائب سننے کی چیز نہیں ہے. احساس کریے، آنسو خود بخود آ جائے گا. بس پیاس کا نام لیجئے، حسین جیسا پیاسا یاد آ جائے گا، سکینہ جیسی پیاسی یاد آ جائے گی. اللہ رے کتنی پیاسی تھی. ابھی آپ سن رہے تھے مولانا موصوف سے کیا تذکرہ کیا تھا شہزادی کا. کون زینب؟ اللہ اکبر. جس کی ہمت کو سلام، جس کی شجاعت کو سلام، جس کی طاقت کو سلام. کسی نے زینب سے پوچھا، سید سجاد نے پوچھا، اے پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھتی ہے؟ اے پھوپھی اماں میں نے تو دیکھا ہے آپ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتی تھی، آپ بیٹھ کے کیوں پڑھتی ہے؟ جانتے عجیب فقرہ کا، اے سجاد پانی اتنا کب آتا ہے، مجھے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی. اللہ رے عزادارو پانی کا تذکرہ ملے گا مگر یہ نہیں کہیں ملتا کہ سکینہ کی پیاس بجھ گئی ہو، اہل حرم کی پیاس بجھ گئی ہو. اجرکم عند اللہ، اجرکم. نہیں، خدا آپ کی آوازیں بلند کرے. بس آئیے آخری فقرہ اور ختم و دعائیں. ایک واقعہ اور ختم ہے. اے عزادارو پیاس کی منزلوں سے میں آگے بڑھا ہوں، لہٰذا ایک فقرہ مجھے کہنے دیجئے، بس تمام کر رہا ہوں اور جب یاد آئے روئیے گا. روایت کے فقرے ہیں کہ جب اہل حرم کا قافلہ کوفے پہنچا، روایت لکھنے والے نے راوی کہتا ہے کہ اہل حرم کا قافلہ جب کوفے پہنچا، کہتے کوفے سے باہر کچھ دور آگے بڑھا تھا کہ شمر نے، جانتے ہیں راستے میں جو قافلے تھے بہت سے لوگ تماشا دیکھنے والے، بہت سے لوگ راہگیر دیکھتے جاتے تھے اور کہتے تھے عجیب قافلہ ہے.
अजीब आवाज़ें बुलंद है। जानते हैं, कहते एक ऐसे इलाके में काफिला पहुंचा कि जहां पे कुछ अहले बैत के चाहने वाले थे, जिनके दिल नरम थे। जानते हैं, उन्होंने शिम्र से कहा, ए शिम्र, हम तुमसे जंग करेंगे। कहा क्यों? कहा देखो, मुझे लगता है कि इस काफिले में बड़े प्यासे हैं, हमें इन्हें पानी पिलाने दो, हमें इन्हें पानी पिलाने दो। अगर पानी पिलाने न दोगे तो हम तुमसे जंग करेंगे। अज़ादारों, कलेजा फट जाएगा अगर आप मसाइब पहुंच गया। जानते, शिम्र मलून कहता है कि देखो, हम जंग तो नहीं करना चाहते, हाँ पानी पिलाना है पिलाओ, लेकिन तुम नहीं पिलाओगे, हमें दो, हम लोगों को पानी दे देंगे, तुम न घबराओ, हम पे एतबार करो। उन्होंने कहा हाँ पिलाओ, मगर पानी हमसे ले लो। कहते हैं शिम्र ने पानी लिया और फिर काफिले से कहा चलो आगे किसी और जगह चल के पानी पिलाएंगे। कहते थोड़ी दूर आगे बढ़ा काफिला और काफिले को रोका गया। अज़ादारों, बस यही पे मसाइब तमाम है, आप जितना दिल करे रोइएगा। रवायत का फकरा है, शिम्र पानी लेकर अब सारी बीवियों के करीब से गुजरता गया। लैला के पास से गुजरा, सहमी हुई लैला, ऊंट से हाथ बंधे हुए। अल्लाह रे, अज़ादारों नहीं पहुंचे आप। 4 बरस की बच्ची के सामने उसके बाबा का सर अगर काट दिया जाए, आप अंदाजा करिए कि बच्चा कितना सहमा हुआ होता है। कहते जैसे रबाब के पास पहुंचा, सहमी हुई बच्ची ने जैसे ही बाबा के कातिल को देखा, अरे तड़प के कहने लगी अम्मा, अरे बाबा का कातिल आ गया। अल्लाह अकबर। बस आखिरी फकरा और खत्म है। अभी भी आप सोच रहे होंगे कि ये मंजिल कितनी आसान थी, नहीं सुनिए। रवायत के फकरे हैं कि मलून ने रबाब की आगोश सकीना को एक मर्तबा उसने खींचा और खींच के लेके आके कहता है, अल्लाह रे, सकीना ने कहा ए शिम्र, तेरे हाथ बहुत सख्त है। ए शिम्र, अल्लाह रे, मैं 4 बरस की हूँ। आप अंदाजा करिए कि सकीना ने कहा, सकीना बहुत पानी पानी कहती थी ना, आओ लो पानी आ गया। अल्लाह रे, सकीना ने पानी का नाम सुना। आप यकीन अपने पीने के लिए नहीं, रवायत का फिक्रा का कहा है पानी का, ये देख इस मश्क में पानी भरा है। सकीना ने कहा मुझे दे दे शिम्र, मेरे काफिले में बहुत प्यासे लोग हैं। रवायत का फिक्रा, सकीना के सामने पानी को गिराना शुरू किया जमीन पर। अल्लाह रे, कोई भाई वो मंजर न देखे जो सैयद सज्जाद नहीं देखा, उसी पानी पे तड़पती रही। ए बाबा, आखिरी फकरा बस खत्म है। मैंने जिसके लिए जहमत दी है, इससे ज्यादा ना मसाइब पढ़े जाएंगे ना आप सुन सकते। रवायत का आखिरी फकरा मक्तुल इससे भी आगे बढ़ा है। ए अज़ादारों, वो वाकया जानते हैं कौन सा है? अल्लाह रे, ये वाकया उलमा ने शाम में गरीबा का भी दर्ज किया है, और ये वाकया अल्लाह रे शाम का भी दर्ज किया है कि बच्ची प्यास, अलतश, प्यास का तस्करा। कहते रात का सन्नाटा था, इतने में ज़ैनब आगे बढ़ी और आके उठाया, ए सकीना उठो पानी आ गया, ए सकीना उठो पानी आ गया। बस मेरी तरफ नौजवानों देखो कि जैसे ही पानी आया बच्ची खड़ी हो गई कि फूफी अम्मा पानी आ गया, लाइयो मुझे दीजिए। अब जैसे ही लिया, एक मर्तबा पूछा, ए फूफी अम्मा आपने पी लिया? ए सकीना हमने नहीं पिया है, पहले तुम छोटी हो ना, पहले तुम पी लो, लीजिए मसाइब तमाम हो गए। अल्लाह ने जैसे ही कहा छोटी हो पी लो, सकीना ने लिया और कहा फूफी अम्मा बस इतना बताइए, करबला का रास्ता किधर है? का सकीना क्यों? कहे फूफी अम्मा मेरा सगा बहुत प्यास अल्लाह ताश यब्न रसूल अल्लाह ताश या मौला या मुजीर। बहुत अजीम शब है। परवरदिगार इन रोने वालों की आंखों को परवरदिगार पाक कर दे। अल्लाह हम सब गुनहगार हैं, इस माह मग़फ़रत में
ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ الہی بھول میں چوک میں کسی کے سلسلے میں گستاخی ہو گئی ہو تو اسے درگزر فرما۔ تعالیت یا مجیر، آئیے کبھی مناجات امیر المومنین پڑھیے، کیا فقرے ہیں۔ پروردگار ہم بندے ہیں تو میرا مولا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہی اللہ پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما۔ ایک بات بس آخری بات کہہ دوں، اللہ رے پروردگار معلوم ہے بہت گناہ ہم سے سرزد ہے، مگر تجھے واسطہ ہے حسین کی اس غربت کا، جب ننھے کی میت لے کر 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ الہی اس غربت کے صدقے میں ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہی پروردگار جو مریض ہیں ان کو شفا کامل واجل عنایت فرما۔ ہمارے محمد بھائی کی بیٹی کو اللہ پروردگار عالم ایک انجری ہو گئی ہے، الہی پروردگار بحق سکینہ بنت الحسین شفا کامل واجل عنایت فرما۔ الہی ہمارے سب بزرگان جو اس علاقے کے حیدر بھائی، ہمارے نثار بھائی اور بقیہ تمام بہت سے نام ہیں ہمارے ولی حسن بھائی وغیرہ، پروردگار ان کا سایہ اس ماہ مغفرت میں الہی پروردگار اپنے رحم و کرم سے ہمارے اوپر اس قوم پر ان کا سایہ قائم و دائم فرما۔ الہی تیری بارگاہ میں دعا ہے معبود پروردگار، آخری دعا ہے معبود، اس حجت کے صدقے میں غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، الہی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، معبود اسرائیل کا خاتمہ فرما، امریکہ کا خاتمہ فرما، تمام مسیونی طاقتیں جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہیں ان سب کا خاتمہ فرما۔ آخری دعا ہے الہی ساری مشکلات کا حل اسی حجت کے ظہور میں، امام مہدی کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے التماس ایک بار سورہ حمد اور 3 دفعہ آپ حضرات سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ صدیقہ کنیز صدیقہ بنت سردار حسین کے روح کو آپ حضرات وصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہم صلی علی اللہم صلی الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنی وسلم۔ اس مجلس کا ثواب مومنین کی آمد کا، ان کی نعرہ و صلوات کا ثواب مرحومہ کنیز صدیقہ بنت سردار حسین کو روح کو رسال فرماتے، معبود سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي غریب الغرباء، السلام علیک یا مولاي معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام زماننا حاذا اجر اللہ تعالی فرجک وسحر اللہ تعالی مفرجک وظہورک وجعلنا من حوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.